9th क्लास مطالعہ قرآن کا پیپر ہے۔ اب اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ تو یہ بنی اسرائیل کی طرف تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف بہت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ان پہ بہت مہربان تھا، اور یہ پھر قوم جو اتنی زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے سبین کے کمینے، اس کا مطلب ہے جوان، یعنی خوبصورت بھی، کیونکہ جوان بندہ خوبصورت ہوتا ہے نا، اس لیے۔ کلام اللہ سے روح گردانی کرنے والا قیامت کے دن کس سال میں اٹھے گا؟ یعنی کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا۔ اس کے بعد ہے سمیعن کے معنی سننے والا۔ بصیر کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے والا، اور سمیعن کے معنی ہوتے ہیں سننے والا۔ جب ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تو کیا چیز اللہ تک پہنچتی ہے؟ تو اللہ پاک تک ہمارا تقویٰ پہنچتے ہیں، نہ تو جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ ہی خیرات پہنچتی ہے۔ عدوان کے معنی دشمن، ٹھیک ہے، یہ دشمن اس کا معنی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح ہلاک ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، یا سنگ باری بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ وہ سنگ باری کہتے ہیں، سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر باری، یعنی پتھر پھینکنا، پتھروں کی بارش کرنا، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ روح الامین سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک لاتے ہیں۔ باقی جو اسرافیل علیہ السلام ہے وہ مرنے کے بعد سور پھونکے قیامت والے روز، اور حضرت جو اپنا ہے حضرت دیکھو نا، نام ذہن سے اب نکل رہا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام جو رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، رزق لے کے آتے ہیں۔ اور ایک اور ہے حضرت ہاں یہ لکھا ہوا بھی ہے نا، یہ اللہ کا پیغام لاتے ہیں انبیاء تک۔ یہ قیامت کے روز جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے تو یہ سور پھونکیں گے، دوبارہ ہم زندہ ہو جائیں گے۔ میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ رزق لاتے ہیں، اور عزرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نملات ان کے معنی ہے کہ چونٹی، ٹھیک ہے، یہ چونٹی ہے۔ اس کے بعد ہے قارون نے اپنے مال و دولت کو حاصل کرنے کی کیا وجہ بتائی؟ تو اس قارون نے یہ بتائی تھی کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یعنی میں نے محنت کر کے یہ سارا کچھ کمایا ہے۔ اور قارون جو تھا اس کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا مال و دولت اللہ نے اسے دیا تھا، لیکن وہ جو ہے وہ نافرمان تھا۔ اس کے بعد ہے اچھا یہ اس کا 10واں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے بھی پیپر ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ جو سوال ہے حضرت مریم کا آپ کو پتہ ہے کہ بیت العلم، یہ جو ہے بیت المقدس میں وہ رہتے تھے، تو یہ اس سے دور ایک جگہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی۔ تو یہ جو ہے بیت العلم ایک جگہ ہے پہاڑوں کی طرف، وہاں پہ یہ رہی تھی نا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو پھر یہ ان کو لے کے آ گئی تھی، اور ان کی قوم نے اس کو بہت برا بھلا بھی کہا۔ پھر جب حضرت مریم سے وہ بات کرتے تو حضرت مریم خاموش رہی کہ میں نے نہیں بولنا، اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب بھی دی ہے۔ یہ اس حضرت سورہ مریم کا ہے۔ اچھا یہ ان اللہ هو ربی ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ۔ ان اللہ بے شک، ربی رب ہمارا، ربکم تمہارا رب بھی، فاعبدوہ یعنی ہم اس کے جو عبد کا مطلب ہوتا ہے بندے، ٹھیک ہے۔ ملک ہمارا یہ بس دیکھ لیں سورہ فرقان کا
مختصر سارا۔ اب فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ باقی جو میں نے نہیں دیکھا وہ تو اس لیے اس کو میں آپ کو نہیں ہو پا رہی نا۔ یہ عید مبارکہ ترجمہ مفہوم لگے، عید لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف یہ سوال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن کر کیا کہا؟ یہ ابھی جو وادی ہے وہ جو گزری تھی چونٹیوں والی تو وہاں سے گزرے تھے۔ اب یہ آگے سارا پیپر آپ دیکھ لیں۔